سر یہ جو پیٹرول کے حوالے سے رات کو معاملہ چلا ہے کہ 15 روپے لیٹر پھر بعد میں 4 روپے لیٹر، آپ کا ویژن یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. جو لوگ کروڑوں کے کاروبار کرتے ہیں آپ اگر ان کے ٹیکس دیکھیں تو وہ شرمناک حد تک کم ہے. گھٹن زدہ ماحول میں بجٹ میں عوام کے لیے سر ریلیف آ رہا ہے. آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. تو آخری سر بات مجیب الرحمان کا جو انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے خان صاحب نے، اس پر سر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بری بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستانی ہونا چاہیے. ہمارا جو نیشنل کریکٹر ہے وہ سب سے عزیز ہونا چاہیے. ہمیں سیاست کے لیے اس طرح کی چھوٹی باتیں جو ہیں اور گھناؤنی باتیں بلکہ نہیں کی جانی چاہیے. وہ جو قانون کا طریقہ کار ہے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو the law will take its own course. ایک سوال اور کہ کل جو کور کمانڈر کانفرنس اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہوئی، تو کیا وزارت قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے کام کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ اب ایک نیا فنومنا ہے. نہ صرف ہم بلکہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس سے سفر کر رہے ہیں اور ان میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل. پیچھے جو آسٹریلیا میں ہوا، جو کینیڈا میں ہوا، جو امریکہ میں ہوا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا رائٹس اب آنے بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا جو پرنٹ میڈیا ہے وہ پچھلے 70 سال سے ریگولیٹڈ تھا کہ اس کی کوئی حدود و قیود ہوتی ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ نے کبھی کسی اخبار میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو غلیظ گالی لکھ دی جائے اس کے بارے میں. میں نے کسی ٹی وی چینل پہ کسی ٹاک شو میں کسی پارٹیسپینٹ کو یا اینکر کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جو وہ فلاں شخص ہے وہ اس طرح کا، اور اس کے بارے مغلظات اور گندی گالیاں نہیں ہم نے دیکھی. لیکن کیا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، کیا یہ جو ایپس ہیں ان کے اوپر یہ نہیں ہو رہا؟ جتنی غلیظ، فحش، گھٹیا اور گھنونی زبان استعمال کی جاتی ہے، ٹرینڈ چلائی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارا آئین کہتا ہے آرٹیکل 19 میں بھی جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے لیکن وہ بھی سبجیکٹ ٹو لا ہے. تو کسی کو اظہار آزادی رائے کے حق کو مس یوز کرنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی پہ ایسا فتویٰ لگائیں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. ایسا جھوٹ جو آرڈیننس آئے اس حوالے سے بتائیے. جو ایک منٹ میں عبد الرحمان کے سوال کا جواب دوں اگر اجازت ہو. انہوں نے پہلے آپ سے سوال کیا ہے. دیکھیں ابھی تو قانون ایک کابینہ میں ایک ان پرنسپل اپروول کے لیے ایک بل آیا جسے وزیر اعظم صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی کہ پہلے جو پارلیمان میں ہماری حلیف جماعتیں ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو ہمارے قانونی اذہان ہیں وہ اس کو ایگزامن کریں کہ آیا وہ آئین میں جو گارنٹیز ہیں ان کے عین مطابق ہے، کوئی ایسی وائلیٹو چیز تو نہیں ہے. وہی کمیٹی سٹیک ہولڈر سے بھی کرے گی. ویسے پہلے منسٹری آف آئی ٹی نے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی. شذا خواجہ صاحبہ بڑی اہل وزیر ہیں اور بہت محنت کرتی ہیں. وہ بل جب آئے گا فلور پہ ڈیبیٹ ہوگا، اس کے مزید نکات آپ کے سامنے آئیں گے. جو کوئی کرمنل ایکشنز ہوں گے وہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. ہمارے آئین میں اس پہ قدغن ہے. باقی پروسیجرل چیزیں کچھ ہوتی ہیں، کچھ میٹرز ٹرانسفر ہونے ہیں، وہ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اس کو ہم بڑا بیلنس آؤٹ کر کے لا رہے ہیں. اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کوئی 1.5 سال سے میٹنگز چل رہی تھی، وہ بھی شامل ہیں. جیسے میٹا ہے، گوگل ہے، ٹک ٹاک ہے، ان ساروں سے. اور جو ہمارے ریجن میں قوانین رائج ہیں، بھارت میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، مڈل ایسٹ میں، ان کو بھی سامنے رکھا گیا. کوئی وہ ایسی خوفناکی نہیں ہے اس میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. آپ نے کہا کہ آئے ہیں. صورت پیش آئی کہ آپ نے جو ریمانڈ تھا اس کو 14 سے 40 دن پر لے گئے. دوسرا جو ٹرائبونلز کا جو نیا آرڈیننس آیا تو کیا صورت پیش آئی کہ آپ کو جو حاضر سروس ججز ہیں ان پر اعتبار نہیں رہا؟ پہلی بات آپ نے کہا کہ ریمانڈ والا، دیکھیں قانون سٹیگنٹ چیز نہیں ہے. ہم ہی نے کہا کہ 90 دن سے 14 کر کے دیکھا جائے کہ آیا جو باقی آرڈنری لاز کے تحت تفتیشیں ہوتی ہیں یہ تفتیشیں ممکن ہیں. اس کے بعد نیب کی طرف سے بہت زیادہ بار کہا گیا کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے، اس میں لیئرنگ ہوتی ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں. انہوں نے 60 ڈیز کی پہلے ریکویسٹ کی تھی، اس کو 30 دن پہ اکتفا ہوا اور 30 دن کے بارے میں قانون بنایا گیا. لیکن وہ انفارچونیٹلی مین وائل اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ لیپس کر گیا. اس کی پھر ایکسٹینشن ہوئی اور وہ ٹائم اس کا ختم ہوا. اب جب نئی اسمبلی آئی ہے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ اس پہ دیکھا جائے اور اس کو کیا جائے کہ درمیان میں کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں پہ چیزیں بہتر ہو سکیں. نیب کی طرف سے بارہا یہ لکھے ہوئے ان کے خطوط تھے
کہ جی ہمیں بڑی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, آپ اس کو 60 ڈیز پہ کنسیڈر کریں. تو پھر گورنمنٹ نے ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا ہے, وہ پوری بات نہیں مانی, اسے 40 ڈیز پہ کیا. اب آپ نے کہا کہ ٹریبیونلز کے بارے میں یہ کیوں ہوا ہے. دیکھیں جو ہماری ہائی کورٹس ہیں انہوں نے اپنی چٹھیوں کے ذریعے سے اور روز جو سرویز آتے ہیں ان میں بھی ہے کہ ان کے پاس اس وقت ہزاروں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں. لوگوں کی جو عمر قید کی اپیلیں ہیں وہ 2015 اور 16 کی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, 9 سال سے عمر قید کے جو قیدی ہیں ان کی اپیلوں کی باری نہیں آ رہی. جو دیوانی مقدمات ہیں وہ 20 سال سے پینڈنگ ہیں ہائی کورٹ میں. رٹوں میں 3 سال رٹیں پینڈنگ رہ جاتی ہیں. نئے الیکشن لاز میں جو 2017 میں متعارف کرائے گئے تھے اس میں ایک ٹائم فریم دیا گیا کہ اس 7 دن کے اندر یہ جواب آئے گا, 14 دن کے اندر ایشوز فریم ہوں گے, پھر اس کے بعد جو 6 ماہ کے اندر اندر فیصلے ہونے ہیں یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوں گی. الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کی آپ نے جو چٹھیاں ایکسچینج ہوئی ہیں ان میں بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے ہائی کورٹ نے انہیں صرف 2 ججز دیے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 52,000 پینڈنگ مقدمات ہیں اور ہماری 22 اسامیاں خالی ہیں. اس کے بعد جب دوبارہ نامینیشنز آئیں تو یہ کلی اختیار میرم علی کیس میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ یہ طے کر چکا ہے کہ 212 آرٹیکل اور 225 آرٹیکل کے جو ٹریبیونلز ہیں وہ کلی اختیار ہے الیکشن کمیشن کا ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے. صرف اس صورت میں وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرتا ہے جب اسے حاضر سروس جج چاہیے, وہ بھی پینل منگواتے ہیں. 1985 سے لے کے آج تک پینلز بھیجے گئے, یعنی کہ جتنے سول سائڈ کے ججز ان کے نام جاتے تھے الیکشن کمیشن اپنی ضرورت کے مطابق ان میں سے کر لیتا تھا. 2013 میں جو ریٹائرڈ سیشن ججز تھے ان پہ مشتمل, آپ کو یاد ہوگا آپ کور بھی کرتے رہے ہیں, انہوں نے اور ٹھیک ہو گیا تھا. 2017 کے الیکشن ایکٹ میں یہ طے کیا گیا اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, تمام جماعتوں, جے یو آئی, جماعت اسلامی کنسنسس سے لا بنا ہے. اس میں یہ تھا کہ حاضر سروس یا ریٹائرڈ جج آف ہائی کورٹ وہ ہوں گے. پھر ایک فلور آف دا ہاؤس پہ ایک ترمیم انٹروڈیوس کروائی گئی الیکشن ایکٹ میں جولائی 2023 میں کہ انہوں نے کہا کہ جی صرف حاضر سروس رہیں گے. ابھی جب یہ سارا معاملہ چلا تو پارلیمانی امور کو پھر اس پہ بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کیا اور ہم نے کہا کہ یہ کنٹروورسی کہیں کسی خوفناک صورتحال میں نہ لینڈ کر جائے. اصل مقصد ہے کہ فیصلے ہوں اور جو ڈیڈیکیٹڈ ٹریبیونلز ہیں حکومت کی نظر میں ڈیڈیکیٹڈ ٹریبیونلز زیادہ بہتر چوائس ہوں گے. یہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہیں جنہوں نے بہت آنریبلی ہائی کورٹ میں خدمات سر انجام دی ہیں, ہزاروں لاکھوں کیسز کیے ہیں. اسی اوتھ کے تحت انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی کام کیا ہے اور ٹریبیونل میں کام کرنے سے پہلے بھی ان کا اوتھ وہی ہوتا ہے. تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ کیا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اوپن آپشنز ہوں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے نمبرز بڑھانے ہیں. ہائی کورٹ میں آج شاید کریم صاحب کی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز نے 70 قسم کے اور مقدمات سننے ہیں, ان کی مصروفیات ہیں, ان کے اپنے روسٹرز ہیں, ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس صاحب ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کب بندہ سپیئر کرنا ہے, کون سا بندہ کرنا ہے, کتنا کام کرے گا, کتنا نہیں کرے گا. یہ آئین کے آرٹیکل 225 کی منشا نہیں ہے. پھر آرٹیکل 219 کلوز سی پڑھیے جو ٹریبیونل کی کانسٹیٹیوشن ہے, وہ کلی اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے اور حکومت بائی لا بناتی ہے. تو اس لیے سیکشن 140 میں کی گئی ہے, اس میں کوئی ادروائز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قانون رائج تھا, ایگزیکٹلی وہی لینگویج بحال ہوئی ہے جو کنسنسس کے ساتھ 2017 ایکٹ کا حصہ تھی. کیا تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے؟ تحریک انصاف پر اس پہ ابھی میرے کوئی کمنٹس نہیں ہیں. وہ تو اپنے آپ پہ خود پابندی لگوا چکے ہیں. نہ ان کا انتخابی نشان انہوں نے چھوڑا ہے, نہ وہ پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں, نہ وہ تنظیم کو متحرک کر رہے ہیں. وہ تو ضم ہو گئی ہے سنی اتحاد کونسل میں, تو کوئی اور بات کریں. احتجاج جلسے وہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ.